إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. اس چیز کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے سے بھائی بن کر رہو. اسلامی اخوت
بھائی چارہ جو دین کی بنیاد پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال بھی مسلمان معاشرے میں قائم کر کے دکھائی۔ ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، جن کا آپس میں کوئی لین دین کا تعلق نہیں تھا، ان کے مابین آپ نے دینی اخوت کی بنیاد رکھی، اسلامی بھائی چارہ قائم کیا۔ تو اس کے ثمرات معاشرے میں ایسے نظر آئے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قتل و غارت کرنے والے، دوسروں کی جان، دوسروں کے خون کے پیاسے، دوسروں کے مال لوٹنے والے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والے، انہوں نے ایسا بھائی چارہ قائم کیا۔ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انصار نے اسلامی اخوت کا وہ مظاہرہ کیا کہ پوری انسانی تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی پرانے تعلق کے، انصار نے مہاجرین کو اپنے مال آدھے آدھے کر کے، نصف مال، نصف پراپرٹی، مال و متاع جو بھی تھا اس کو 2 حصوں میں کر کے ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور ایک خود رکھ لیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے آفر کی اپنے مہاجر بھائی کو، ایک انصاری بھائی کہتا ہے اپنے مہاجر بھائی کو کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم کہو تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا بھی گھر بن جائے۔ یہاں تک اسلامی اخوت کا مظاہرہ ہوا۔ اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہوں، اور اسلام کی اول سے آخر تک تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارہ قائم ہو، ایک دوسرے سے بھائی بھائی بن کے رہیں، ان کی ساری عداوتیں، دشمنیاں اسلام کی بنا پر ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا معاشرہ قائم کر دیا، لیکن جیسے جیسے ہمارا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، مبارک دور سے دور ہوا، پھر دوبارہ سے وہی دشمنیاں، وہی عداوتیں مسلمانوں میں بھی اسی طرح دوبارہ سے سر اٹھانے لگیں، اور مسلمان دوبارہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی ہو گئے، ایک دوسرے کے مال بھی ہڑپ کرنے لگے، ایک دوسرے کی عزتوں سے بھی کھیلنے لگے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم دعویٰ ایمان کرتے ہیں، اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، واقعی صدق دل سے آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کی فرما برداری کے دعوے دار ہیں، تو پھر ہمیں بھائی بھائی بننا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہر بندے کو یہ عبارت یاد ہے، مسلمان بھائی بھائی، لیکن اس بھائی چارے کا مطلب کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کر لینا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں اور انہیں بھائی بھائی ہونا چاہیے؟ کیا تمام انسان بھائی بھائی نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سب بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ بھائی چارہ اسلامی اور دینی نہیں ہے۔
کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، نسلی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کو کیوں کہا گیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جو؟ مومنوں کو کیوں کہا گیا کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بنو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبی اخوت میں، جو خونی رشتہ داری میں بھائی بھائی ہونا ہے، اس میں اور اسلامی بھائی بھائی ہونے میں فرق ہے۔ خونی اخوت میں اور دینی اخوت میں فرق ہے۔ خونی اخوت تو سب انسانوں کی پہلے سے موجود ہے، پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم دین کی بنیاد پہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیسے بنیں گے دین کی بنیاد پہ بھائی بھائی؟ اسلامی بھائی چارہ کیسے قائم ہوگا؟ اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں؟ تو جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم کی اس حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے، یا جتنی بھی احادیث ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو اس میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تقاضے بھی بتائے گئے ہیں کہ کیسے تم بھائی بھائی بنو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اتنا ٹکڑا تو ہم نے یاد کر لیا اور ہمارے سلیبس کی کتابوں میں بھی آ گیا اور رٹا مار لیا، بچوں کو بھی یاد ہو گیا، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم تو نہیں ہوئی، اسی کی تو وضاحت آگے کی گئی ہے، اسی کا تو مطلب آگے سمجھایا گیا ہے اسی حدیث میں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی چارے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ ہوتا کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی بھائی چارے کا انکاری ہے، عملاً تکذیب کر رہا ہے قرآن کریم کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی، ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ میں بھائی بھائی نہیں بننا چاہتا، میں اسلامی بھائی چارے کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ بات یہاں تک بھی نہیں ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں، بلکہ اس سے آگے ہے، فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ، صرف ظلم ترک کرنا کافی نہیں کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے تو آپ کا اسلامی بھائی چارہ قائم ہے، نہیں، فرمایا کہ خود بھی ظلم نہیں کرنا، اور اگر کوئی اس پر ظلم کر رہا ہو بھائی پر تو اس کو بھی ظلم نہیں کرنے دینا، مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، اپنی بساط اور اپنی استطاعت کے مطابق مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ وَلَا يَخْذُلُهُ، مسلمان جو مسلمان کا بھائی ہونے کا دعوے دار ہے کہ واقعی میں اسلامی اخوت کو مانتا ہوں، کبھی بھی کسی مصیبت میں مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ مسلمان کا بھائی ہے تو کسی مصیبت اور پریشانی میں، کسی آسمانی آفت میں، یا کسی دشمن کے حملہ کرنے کی صورت میں وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا، اگر وہ واقعی مسلمان کو بھائی سمجھتا ہے اور اسلامی اخوت کا دعوے دار ہے تو مظلوم مسلمان کو یا مصیبت زدہ مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا، اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کر کے اس کی مدد کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، دونوں کی مدد کرنی، ظالم ہے تب بھی مدد کرنی ہے، مظلوم ہے تب بھی مدد کرنی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، مظلوم کی تو مدد کرنے کی بات سمجھ آتی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم روکیں اور اس کی مدد کریں،
ظالم کی کیسے مدد کرنی ہے؟ ظالم کی مدد کریں گے تو وہ تو اور زیادہ ظلم کرے گا۔ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو بات، ظالم کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو۔ ایک مسلمان کا حق ہے، اگر وہ ظالم بھی ہے یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، ہر جو وسیلہ آپ کے پاس ہے اس کو بروئے کار لائیں اور اس کو ظلم سے روکیں۔ ظلم سے روکے گا دنیا میں نہیں تو آخرت میں آپ کا شکر گزار ہوگا کہ آپ نے اس موقع پر مجھے گناہ سے روک دیا تھا۔ آپ نہ روکتے تو میں یہ ظلم کرنے والا تھا اور میں جہنم میں جانے والا تھا، میں اللہ کے عذاب میں جکڑا جانے والا تھا، آپ نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ مسلمان کا حق ہے، ظالم ہو تب بھی ظلم سے روک کر اس کی مدد کریں، یہ اس کی مدد ہے، دنیاوی نہیں تو اخروی مدد ہے۔ دنیا میں بھی مدد ہوتی ہے، آپ ظالم کو ظلم سے روک لیں تو جو اس ظلم کے بعد کے نتائج ہیں جو ظالم پر بھی مرتب ہونے والے، بعد میں اس کو کوئی سزا ہونے والی ہے، بعد میں اس کو کوئی قید ہونے والی ہے، بعد میں اس کے خاندانی یا مالی طور پر کوئی برے نتائج نکلنے والے ہیں، تو آپ اس کو روک دیتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کا شکر گزار ہوگا کہ فلاں موقع پر مجھے فلاں بندے نے روک دیا تھا، نہ روکتا تو آج میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ کتنے لوگ ظلم کی وجہ سے دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گئے، آخرت تو پھر ہونی ہونی۔ تو مسلمان کو ظلم سے روکنا بھی ہے اور مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے، یہ اسلامی اخوت کا بنیادی تقاضا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بغیر اسلامی اخوت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو تم نے ان کے مابین صلح کروانی ہے۔ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر اختلاف ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، جلدی پر تیل ڈالے، لڑائی کو اور بھڑکائے، دونوں فریقوں کے جا کر کان بھرے تاکہ آپس میں اور زیادہ لڑیں اور ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر وہ خوش ہو۔ کیا یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے؟ نہیں۔ اگر مسلمان ہیں اور واقعی مسلمانوں کو بھائی سمجھتے ہیں، ایمانی اخوت اور اسلامی اخوت کے دعوے دار ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ جہاں بھی اختلاف اور جھگڑا ہو اپنی پوری کوشش کر کے اس اختلاف اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش۔ اور یہ اختلاف اور جھگڑا مسلمانوں کا آپس میں یہ اتنی بری چیز ہے کہ اسلام نے اپنا قانون ہی بدل دیا یہاں پر آ کر۔ جھوٹ بولنا جرم ہے، حرام ہے، بلکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ جہنم میں لے کے جاتا ہے بندے کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس قانون کو استثناء ایک موقع پر دی، ویسے تو 3 موقع ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ 2 مسلمان بھائی اگر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، تو آپ جھوٹ بول کر ان کا اختلاف ختم کر سکتے، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے مسلمان بھائی جس کی اس سے عداوت ہے، اس کی کہی ہوئی باتیں اس کے بارے میں جا کر اس کے کان میں بھریں اور اس کو اور بھڑکائیں۔ آپ اس کے بارے میں کلمہ خیر اپنی طرف سے بنا کر کہہ دیں کہ بھائی آپ اتنے زیادہ گرم ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، میں نے آپ کے بارے میں اس سے اچھے کلمات سنے ہیں۔ لا محالہ ایسی بات سنے گا تو اس کا بھی دل نرم ہوگا کہ میں اتنا جذبات میں آیا ہوں، اس کے میرے بارے میں جذبات اچھے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کو جا کر کہیں تو لڑائی ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جھوٹ کو بھی جائز قرار دیا۔ اتنی بڑی بات ہے مسلمانوں میں اختلافات کو ختم کرنا اور بھائی چارے کو قائم کرنا، اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کریں، اس اختلاف کو بڑھاوا نہ دیں۔ اور پھر اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان مصیبت زدہ ہے، دنیا میں جہاں بھی ہے، صرف اسلام کا رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ، کوئی خاندانی رشتہ نہیں، علاقے کا بھی رشتہ نہیں،
گاؤں دیہات کا بھی رشتہ نہیں، گلی محلے کا بھی رشتہ نہیں، رشتہ صرف اسلامی ہے۔ اس اسلامی رشتے کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ بےتاب ہو جائیں، جب تک وہ مصیبت سے نکل نہیں جاتا آپ بھی اپنے آپ کو مصیبت زدہ سمجھیں، اس کی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں، اس میں پریشان رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کی مثال، ایک دوسرے سے مودت کی مثال، ایک دوسرے پر شفقت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہوتی ہے۔ ایک جسم میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں نا، دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، پیٹ ہے، سینہ ہے، مختلف اعضاء ہیں اور ان کے مختلف کام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ ان کے کام مختلف ہیں، ہر عضو اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو باقی چین سے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پاؤں میں تکلیف ہے تو دل سکون سے ہو کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، دماغ سکون سے ہو کہ مجھے کیا پرابلم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایک جسم میں ایک عضو اگر بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سارا جسم بے خوابی کا شکار ہو، نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے کہ جب تک تکلیف ختم نہیں ہوتی ایک عضو کی، سارے اعضاء پریشان رہتے ہیں۔ مومنوں کی، مسلمانوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک مسلمان اور مومن اگر پریشان ہے تو سارے مسلمان اس کی پریشانی ختم ہونے تک پریشان رہے، اس کو اپنی پریشانی سمجھے۔ اور اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یہ اسلامی اخوت ہے کہ ایک مسلمان مصیبت اور پریشانی میں ہے تو سارے اس مصیبت اور پریشانی کو اپنی مصیبت اور پریشانی سمجھ کر ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر ہمیں مصیبت ہے تو ہم ہر ممکن کوشش نہیں کریں گے، جیسے تیسے ہوگا ہم اپنی مصیبت کو ختم کریں، اپنے درد کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو کسی دوسرے مسلمان کو درد ہے تو ہمیں محسوس ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، مسلمانوں کو بھائی بھائی سمجھا ہی نہیں، ہم اسلامی اخوت کے روادار ہوئے ہی نہیں کبھی۔ اگر ہم واقعی اسلامی اخوت کے روادار ہیں تو پھر ہمیں ہر مسلمان کی تکلیف کو اپنا سمجھنا ہوگا اور اس کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا، تب ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسلمان واقعی بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ہم اسلامی اخوت کے دعوے دار ہیں۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا ہم نے اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور کیا ہم نے واقعی سب مسلمان کو، سب مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی سمجھا ہے؟ کیا ہمارے دنیاوی مفادات، ہمارے سیاسی رجحانات کیا ہمیں اس اسلامی اخوت اور محبت سے دور نہیں کر رہے؟ پہلے تو ہم کہتے تھے، لوگ کہتے تھے، یہی سیاسی لوگ ہمیں کہتے تھے تم مذہبی لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو، کسی کی بنتی نہیں، شیعہ کی سنی سے نہیں بنتی، بریلوی کی دیوبندی سے، دیوبندی کی اہل حدیث سے بنتی نہیں ہے۔ دیکھیں عقائد کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باوجود ہمیں پرامن رہنا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹیج سے کبھی بھی شدت پسندی یا نقض امن کا کبھی کوئی دعویٰ نہیں ہوا اور کبھی کوئی دعوت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہیں، اچھے طریقے سے ان کو ڈسکس کریں اور امن کی فضا کو قائم رکھیں۔ اس کی کوئی تردید نہیں ہے کہ ایسا کوئی مذہبی عنصر کبھی رہا ہی نہیں جو شدت پسندی کو فروغ دیتا، ایسا ہوتا رہا۔ ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ مذہبی فرقہ واریت، شدت پسندی، قتل و غارت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ہم تو حیران ہیں کہ آج
ہماری جو سیاسی فرقہ واریت ہے وہ مذہبی فرقہ واریت سے کہیں آگے چلی گئی، کہیں آگے چلی۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا مذہب کا نام استعمال کر کے لوگ قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور آج دیکھیں اس سیاست کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور یہ جو سیاسی فرقہ واریت ہے ہمارے ملک کو اور ہماری ملت کو، ہمارے ماحول معاشرے کو تباہ کر دے گی۔ ہم آج تو بہت خوش ہیں نا، میں فلاں پارٹی کا حامی ہوں اور وہ فلاں پارٹی کا حامی ہے، اور ایک دوسرے پر جملے کس رہے ہیں، ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو، اب دیکھیں کسی کو یہودی کہہ دینا، کسی کو غدار کہہ دینا، اور بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو ہمارے سیاسی ماحول میں ایک دوسرے پر بولے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں تو جنگ و جدال ہے، لڑائی جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، ایک دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ماں بہن ایک کی جا رہی ہے بلا مبالغہ، اور اس میں بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا سیاسی ورکر سب مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیا اسلام نے ہمیں اسی بات کی تبلیغ کی تھی؟ اسلامی اصطلاحات کو، جو خالص اسلامی اصطلاحات ہیں، اور مسلمانوں نے کافروں کے خلاف استعمال کرنی، اور آج مسلمان آپس میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کسی مذہبی شدت پسند گروہ نے، کسی جنونی نے اگر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہے، آنا چاہیے۔ کسی کو اجازت نہیں قانون ہاتھ میں لے اور مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہو جائے اور اس ملک میں خود ہتھیار اٹھا لے اور مسلح ہو کر بغاوت کر دے اور خود اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح اصلاح نہیں ہوتی، خانہ جنگی ہوتی۔ لیکن آج یہ جو سیاسی کشمکش ہے اس کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ جہاد ہے یہ، ہم جہاد لڑ رہے ہیں۔ دیکھو کہنے والا کوئی ہو، ابھی کسی نے کہا ہے، کل کو کوئی اور بھی کہے گا، اس امام میں سب ننگے ہیں، کسی ایک پارٹی یا کسی ایک لیڈر کی بات نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے، پہلے بھی دیکھا، چند مہینے پہلے تک کسی اور کی حکومت تھی، اب کسی اور کی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد کسی اور کی ہو، لیکن معاملات اسی طرح چل رہے ہیں، سب اسلامی اخوت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سیاسی فرقہ واریت ہے ملک کو توڑنے کی کوشش، اگر سوچی سمجھی سازش نہیں تو نادانی کی وجہ سے یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے تو دشمن کو موقع ملے گا، مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو جائے گی، دشمن کا مقابلہ کیسے کریں؟ آج ہم نے اپنی سیاسی جو محبت ہے اس کو اسلامی محبت سے اوپر کر دیا۔ کتنا بڑے سے بڑا نیک آدمی اگر وہ آپ کا سیاسی حامی نہیں ہے تو یقین جانیں آپ کے دل میں اس کے بارے میں برائی آ جائے گی۔ یہ سیاست ہمیں یہاں لے کر چلی گئی، اس نہج تک چلے گئے ہم، اس حد تک پہنچ گئے ہم، سیاسی موافقت یا مخالفت اصل میں معیار بن گئی۔ محبت اور مودت کا معیار کیا ہے؟ دین ہے، اسلام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور ہمارے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ آج کل اس سیاسی ماحول میں جو میرے لیڈر کو زیادہ سپورٹ کرنے والا ہے، سوشل میڈیا پہ زیادہ اپنی سیاسی پوسٹیں کرنے والا ہے، سیاست کے حوالے سے آپ کی سپورٹ کرنے والا ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ معزز، آپ کی اس کے دل میں سب سے زیادہ عزت ہے۔ اور جو آپ کا سیاسی مخالف ہے، جو سیاست میں آپ کے مخالف لیڈر کو پسند کرتا ہے یا اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے یا اس کی حمایت کا اظہار کرتا ہے،
وہ آپ کے نزدیک سب سے برا ہے۔ یہ حال آج ہو چکا ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کہاں ہمارا اسلام اور ایمان کا دعویٰ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں معاملات، مسلمانوں کی آپس میں محبت اور مودت، اس کا معیار کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے۔ اور ہم نے کہاں تک اسے پہنچا دیا؟ ہم نے سیاست کو معیار بنا لی، ہمارے نزدیک صرف سیاست معیار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مسلمانوں تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اسی چیز کو اپنے لیے، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی کو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنا شروع کر دے۔ جو چیز اپنے لیے پسند ہے اگر آپ کو دوسرے مسلمان کے لیے وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ مومن نہیں ہیں۔ کیا آج آپ اپنے سیاسی دشمن، جس کو دشمن کا نام دے دیا گیا ہے، دشمنی بنا لی گئی ہے، سیاست کو دشمنی کا معیار بنا لیا ہے، دوستی کا معیار بنا، جو آپ کا سیاسی مخالف ہے تو کیا آپ اس کے لیے وہی چیز پسند کرنے کے لیے تیار ہیں جو خود اپنے لیے پسند آؤ؟ آپ تو کہیں گے یہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، میری پارٹی جو ہے وہ اوپر ہو جائے، وہ بلند ہو جائے، میری پارٹی جیت جائے۔ اگر یہی سیاست ہے نا تو لعنت ہے ایسی سیاست پر۔ اگر یہی سیاست ہے کہ اسلامی بھائی چارے کو پامال کر کے دوستیوں کو دشمنیوں میں بدل کر اگر سیاست ہے تو یہ حرام ہے، میں 1000 دفعہ اسے حرام کہوں۔ قرآن کی تعلیمات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیں، کتاب و سنت کے مقاصد کو دیکھیں، اور آج ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں سیاست کیا ہے؟ صرف اور صرف تنقید برائے تنقید۔ سیاسی پارٹی آپ کی مخالف ہے تو اس کا ہر اچھے سے اچھا کام آپ کے نزدیک غلط ہے، اور آپ اس کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کریں، سارے وسائل اور ذرائع استعمال کر۔ اور آپ کی پارٹی، آپ کا لیڈر، اس کی کوئی بات یا اس کا کوئی فعل کتنا برے سے برا ہے، آپ اس کو پوری کوشش کر کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سیاست ہے ہماری۔ ویسے تو جو ہماری جمہوریت میں حزب اختلاف، اس کا تصور یہ ہے کہ اس نے بس مخالفت کرنی، اچھے سے اچھا پروجیکٹ فیل کرنا ہے، کیونکہ بعد میں خود حکومت کیسے حاصل کریں گے، ووٹ کیسے حاصل کریں گے ان کی ناکامی دکھا کر۔ اگر انہوں نے کامیابی سے کچھ کر لیا ملک کے لیے تو ہمیں ووٹ کون دے؟ اور بعد میں وہ ناکام ہوتے ہیں، یہ کامیاب ہوتے ہیں، 5 سالوں کے لیے دوبارہ سے یہ منتخب ہوتے ہیں، تو پھر دوسروں کی کوشش ہوگی کہ ان کو ناکام رکھا جائے، یہ کوئی کام کر ہی نہ سکے ملک و ملت کے لیے، کیونکہ کام کیا تو ان کو ووٹ ملیں گے کام کے۔ جب یہ معیار ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ ترقی کیسے کریں گے ہم؟ خوشحالی کیسے آئے گی؟ ہر بندہ ملک کو برباد کرنے کے درپے ہے، ہر بندہ جو بھی سیاست سے منسلک ہے، ہماری اس گندی سیاست سے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کا کوئی مخالف سیاسی جو بندہ ہے، لیڈر ہے، وہ کوئی کام نہ کر سکے۔ اگر اس نے کام کر لیا تو پھر اگلی دفعہ دوبارہ وہ منتخب ہو جائے۔ جب یہ معیار ہے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں نا، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، یہ کسی کا نقصان نہیں ہے۔ سیاسی لیڈر بدلتے رہتے ہیں، منظر نامے آپ دیکھتے ہیں، دن سے رات چڑھتا ہے، دن چڑھتا ہے رات آتی ہے، معاملات مختلف ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ اس الیکشن میں کچھ پارٹیوں کی آپس میں مفاہمت ہے تو اگلے الیکشن میں کچھ ہوگی۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کو قتل تک کروانے والے آج سیم پیج پہ نظر آئیں گے آپ کو، اور کل جو آج جن کے درمیان بہت زیادہ قربت ہے، کل کو آپ کو ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا، نقصان ملک کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اس سیاسی نفرت کو اور اس عداوت کو ختم کریں، محبت صرف اللہ کے لیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی عمارت، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی اور ہموار ہو جائے گی، اور سورج قریب آ جائے گا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں مار رہے ہوں، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، این المتحابون بجلالی، کون ہے اس میدان محشر میں جو میری وجہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں، میری وجہ سے دنیا میں یہ کرتے رہے ہیں، کون ہے؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، آج میں ایسے خوش نصیبوں کو اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا جو صرف میری خاطر محبت کرتے رہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی کی نیکی کی وجہ سے، کسی کے تقوی کی وجہ سے، کسی کی نماز کی وجہ سے، کسی کے روزے کی وجہ سے، کسی کے صدقہ و خیرات کی وجہ سے، نفرت ہو تو اللہ کی خاطر، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت کی وجہ سے۔ نفرت اور محبت کا معیار سیاست نہیں ہے، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اگر یہ معیار ہم نے بنا لیا، سمجھے ہم کامیاب ہو، پھر ہماری سیاست بھی درست ہو جائے گی، ہماری ریاست بھی درست ہو جائے گی، ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے سیاست کو معیار بنائے رکھا تو سیاست بھی گئی، ملک بھی گیا، امن و امان بھی گیا، سب کچھ ختم ہو جائے، پھر کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے۔ آپ اپنے آپ کو بھی تباہی کے راستے پہ گامزن کر رہے، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم محبت صرف اللہ کی خاطر کریں، اسلامی بھائی چارہ۔ یہ جو سیاسی پارٹی بازی ہے اور فرقہ واریت ہے، یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں۔ یہ جو سیاسی تفرقہ بازی ہے، اس کا کیا جواز ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں فَقَاسَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصاریوں میں سے ایک شخص کو لات مار دی، کوئی بات ہوئی ہوگی، لات مار دی، انسان ہونے کے ناطے لات ماری۔ جب انصاری صحابی کو لات پڑی، اس پر ظلم ہوا، اس کو تکلیف پہنچی، تو اس نے مدد کے لیے کیا کہا؟ یا للانصار، او انصاریوں میری مدد کو آؤ، اے مہاجر نے مجھے مارا ہے، انصاریوں میری مدد کو آؤ، مجھے مہاجر نے مارا ہے، انصاریوں میری مدد کو آؤ۔ مہاجر نے کہا مہاجروں میری مدد کو آؤ، یہ تو انصاریوں کو بلا رہا ہے، انصاری اس کی مدد کو آئیں گے، تم مہاجروں میری مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، اللہ کے بندو جاہلیت کے پکار آج پکار رہے ہو تم، جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو تم۔ کیا نعرہ تھا؟ او انصار میری مدد کو آؤ، مہاجروں میری مدد کو آؤ۔ حالانکہ یہ انصار اور مہاجرین دو ایسی پارٹیاں ہیں جو مذہب کی بنا پر ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے بطور عزت اور تکریم ذکر کیا ہے قرآن میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعداد دفعہ انصار اور مہاجرین دونوں پارٹیوں کو ذکر کیا ہے۔ او مہاجرین کی جماعت میری بات سنو، اور انصار کی جماعت میری بات سنو۔ یہ لفظ دونوں پارٹیاں اللہ اور اس کے رسول نے بنائی ہیں، مذہب کی بنا پر اور اچھے کاموں کی بنا پر ہیں، لیکن جب تعصب کی وجہ سے بلایا گیا، لڑائی ہوئی نا مسلمانوں کے آپس میں، ایک انصاری اور ایک مہاجر کی لڑائی ہوئی، مہاجر نے مہاجرین کو بلایا
اور انصاری نے انصار کو بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جاہلیت کی پکار ہے، جاہلیت کا نعرہ تم نے لگا دیا ہے، یہی دشمنیاں بنانی تھی، مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے پھر؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا۔ صحابہ نے بتاتے ہوئے وہی لفظ دوبارہ استعمال کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے روکا تھا، بھئی اختلاف تو دو بھائیوں کا ہوا ہے نا، دو مسلمانوں کا ہوا ہے، اور یہاں پارٹی بازی یہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کو جنم دے گی کہ انصار انصاریوں کو بلا رہا ہے، مہاجر مہاجرین کو بلا رہا ہے، دونوں ٹکرائیں گے آپس میں، اختلاف ہوگا، حالانکہ یہ دونوں لفظ بہت معزز ہیں، اس کے باوجود فرمایا یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ نہیں لگا سکتے۔ صحابہ نے تفصیل بتاتے ہوئے بتایا، عرض کیا اللہ کے رسول ایک انصاری نے ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے، اس لیے یہ واقعہ ہوا۔ فرمایا دعوها فإنها منتنا، میرے صحابہ اس بات کو تو میں بتا رہا ہوں، چھوڑ دو اس بات کو، یہ تم کیوں نہیں کہتے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مارا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے کو مارا ہے؟ اختلاف ان کا ایسے ختم ہوگا، نہ کہ پارٹیاں بنا کر۔ جب یہ کہو گے کہ انصار اور مہاجرین کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو اختلاف بڑھے گا، پارٹی بازی ہے، تعصب ہے۔ جب انصار اور مہاجرین اتنے معزز گروہ ہو کر جب لڑائی کے وقت ایک دوسرے کا نام لے کر الگ پارٹی شو کریں گے تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاہلیت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بدبودار کلمہ ہے، خبردار آئندہ نہ کہنا۔ تو آج یہ یوتھیا ہے، یہ پٹواری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہماری عزت و تکریم کا معیار بھی یہی ہے، ہماری دشمنی اور دوستی کا معیار بھی یہی ہے، ہماری اچھائی اور برائی کا معیار بھی یہی ہے کہ کون کس پارٹی میں ہے، اس سے ہم تولتے ہیں۔ رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں خاندان، دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، دشمنیوں میں بدل رہی ہیں، لوگ قتل کر رہے ہیں، تم نے میرے لیڈر کے بارے میں ایسا کہا تھا، ختم۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی اخوت اور اسلامی جو بھائی چارہ ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔